إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی، سورۃ البروج کی آیت ہے، وہ آیت تلاوت کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث جس کو تقریباً ہم میں سے ہر انسان یاد رکھتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو، مقصد یہ ہے کہ اب گنے چنے دن رمضان کے رہ گئے ہیں۔ بات روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، اپنے ان تمام اعمال کو ہم چھوڑ دیں، باز آ جائیں جو انسان کے روزے کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب ہو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی ناقدری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا کرے اور وہ ضائع اور برباد کر دے، یا نیکیاں تو کرے لیکن اس کی نیکیاں قبول نہ کی جائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان سے پہلے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں اور طرح طرح سے ان کا دل دکھاتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومن اور مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ستا رہے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آ گئے تو فلہم عذاب جہنم، بس ایک ہی راستہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلہم عذاب جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جہنم کے اندر عذاب بھی جو ہوگا
وہ عذاب جن کو جلا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے جو انسان کے روزے اور عبادات کو برباد کرتے ہیں۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ انسان اگر کسی کو ایذا پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے زبان سے، اس کے بعد پھر ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھی مومن بننے کے لیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، مسلمان تو آدمی اس وقت بنتا ہے جب اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے تمام اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، آج ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، بدری کے لقب سے مشہور ہیں، چونکہ بدر کے قریب کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ کہتے حجۃ الوداع کے موقع پر میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا رہتا تھا، کوشش کرتا کہ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچیں اور جو کچھ آپ فرماتے اس کو سنیں۔ کہتے ہیں ایک دن مینا کا میدان، ایام تشریق کے دن تھے، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور تا حد نگاہ انسان نظر آتے تھے، اور بعض اہل علم کے مطابق تقریباً 1,40,000 کا مجمع تھا۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار خطاب کر رہے تھے، اتدرون من المسلم، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے، آدمی مسلمان کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک آدمی مسلمان کہلانے کے مستحق کب بنتا ہے معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو سکتے تھے وہی نبی علیہ السلام کے مخاطب تھے۔ ابو بکر عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ۔ اللہ رسول انہیں سے پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس مسلم، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اے میرے صحابیوں بہت کچھ تم نے کیا، ہجرت کیا، ایمان لائے، قربانیاں دی، جہاد کیا، بہت کچھ تم نے کیا ہے۔ اتنے سب نیک اعمال کرنے کے باوجود مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2، پھر آپ نے پوچھا اتدرون من المؤمن، بتا سکتے ہو کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب کچھ مومن کر ڈالتا ہے، لیکن جب تک مومن ایک خوبی اپنے اندر پیدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ رسول کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا من امنہ الناس، اللہ اکبر، مومن اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے زبان کے جس کے شر سے لوگ اپنی جان مال اپنی عزت کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ مومن کو کی توہین کرنے والا، مومن کو بے عزت کرنے والا اور اس کو اپنے ہاتھ زبان قلم کے ذریعے رسوا کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ المؤمن من امنہ الناس، مومن تو اس کو کہتے ہیں جس کے شر سے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت مسلمان محفوظ سمجھتا ہو۔ پھر آپ نے سوال کیا اتدرون من المجاہد، مجاہد کو جانتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں مجاہد، بڑے جہاد کر چکے تھے صحابہ کرام، سینکڑوں جہاد کر چکے تھے، کتنے زخمی موجود تھے، کتنے وہ تھے جنہوں نے اپنے باپ کو شہادت کے بعد دفنایا تھا۔
کتنے ایسے تھے جو بے اولاد ہو گئے تھے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آپ فرماتے معلوم ہے مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہوہ فی طاعت اللہ. مجاہد تو اس وقت آدمی بنتا ہے جب اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفسوں کو اللہ اس کے رسول کا پابند بنا دے. یہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا. چوتھا سوال تھا میرے بھائیوں، آپ نے ارشاد فرمایا مر المہاجر، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر السوء، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے راہ پر قائم رہتا ہے. یہ ہے اسلام میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسند ابو یعلا طبرانی کی روایت، ایک مومن کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی جان مال عزت آبرو ان کی عفت کی حفاظت کرنا اور ہر اعتبار سے ان کو اپنی ذات سے امن و امان میں رکھنا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے حرکات سے، یہ انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیس لہن کفارہ، خمس لیس لہن کفارہ. اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالی رمضان سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نماز کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج عمرے کی برکت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن خمسون، 5 برائیاں ایسی ہیں انسان بڑی سے بڑی نیکی کر ڈالے، کوئی 5 گناہ نہیں معاف ہوتے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، نہ صدقات اور خیرات سے، جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے. خمسون لیس لہن کفارہ. صحابہ کرام کے روکتے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ نمبر 1 الاشراک فی اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. جب تک انسان شرک سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی سے اس کو معاف نہیں کرتا. نمبر 2 وقتل النفس، نہ کسی مسلمان کا قتل کر جانا. نمبر 3 وبہت المومن، کسی مومن پر اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے گڑھ کر کے اس پر الزام لگانا. میرے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر بھائی کے اندر برائی ہے تو پردہ ڈالو، عیب ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اگر کوئی منکر ہے تو اس کو دباؤ، اس کو سمجھاؤ. لیکن کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ بہت المومن، مومن کے متعلق مرد ہو یا عورت ہو کسی اہل ایمان کے اوپر بہتان تراشی، جھوٹی باتیں، بہتان، تہمت اس طرح سے لگا کر کے بدنام کرنے کی، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. وہ بہت المومن، مومن پر بہتان لگانا، جو کام اس نے نہ کیا ہو، جو چیز اس میں نہ پائی جائے. اگر آپ اپنے زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں میں اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا کر کے یا کوئی چیز سنا اور بغیر تحقیق کے اگر اس کو تم عام کرنے لگے تو اللہ اس کو بہتان کہا جاتا ہے. کوئی نیکی اس برائی کو معاف نہیں کر سکتی.
کتنا بھی آپ رمضان آ رہا ہے روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، کتنی بھی نیکی کر ڈالیں، صدقات خیرات، لیکن اگر کسی مومن پر آپ نے بہتان تراشی کی، مرد ہو یا عورت، اس کے متعلق ایسی باتیں آپ کہیں یا سوشل میڈیا میں ڈال دیں جس کا دور سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، صرف لوگوں سے سنی سنائی باتیں یا اپنے دل کی گڑی ہوئی باتیں ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے بہتان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبُهْتُ الْمُؤْمِنِ، کسی مومن پر اگر کسی نے جھوٹا الزام لگایا، بہتان تراشی کی، اس کو بدنام کرنے کے لیے باتیں گڑھی اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، ساری نیکیاں اس کی راہ برباد، کوئی نیکی ایسی نہیں جو اس کے برائی اس گناہ کو ختم کر سکے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے۔ یہی وہ چیز ہے میرے بھائیو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے اور عذاب حریق ہے۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا کہ والفرا یوم الزحف، میدان جنگ سے کوئی شخص اگر بزدلی دکھار کر بھاگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے ایسا جرم اس نے کیا کہ کوئی نیک عمل اس کی برائی کا کفارہ نہیں بن سکتی الا یہ کہ توبہ کرے، اس برائی کی سزا اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ نمبر 5 وَيَمِينٌ صَابِرٌ يَقْتَطِعُ بِهِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، انسان جھوٹی قسمیں کھا کر کے کسی مسلمان کا کسی بھائی کا مال غصب کرنا، زمین ہڑپ کر لینا، جائیداد غصب کر لینا، یہ 5 گناہ ایسے ہیں آن پر لیس لہ کفارہ، کوئی عمل ان برائیوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت میرے بھائیو، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ابن ابی دنیا الشمت کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم سارے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام اچانک آئے اور مسجد میں بیٹھے سعید علی المنبر، بڑے گھبرائے ہوئے غصے میں آپ سیدھے منبر پر گئے اور منبر کھڑے ہو کر کے فنادا بصوت رفیع، بڑے بلند آواز سے، صوت رفیع، بہت بلند آواز سے آپ نے خطبہ دیا، یہاں تک کہ مسجد کے لوگوں نے سن لیا۔ مسجد نبوی کے قریب میں جو عورتیں گھر میں تھیں وہاں تک نبی علیہ السلام کی باتیں پہنچ گئی۔ یا معاشر من اسلم، یہ آپ نے خطاب کیا، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان فی قلبہ، اے او لوگو جو زبان سے تو کہتے ہو مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، بہت سارے نیک اعمال کر لیتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، لیکن ابھی ایمان تمہارا سب کچھ مسلمان ہو گیا لیکن ابھی تمہارا دل نہیں مسلمان بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الی قلبہ، اے او لوگو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ضرورت اس بات کے دوستو ہماری زبان مسلمان ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی مسلمان بن جائے، میرا دل بھی مسلمان بن جائے، میرا کان بھی مسلمان بن جائے، میرے گفتار کردار بھی مسلمان بن جائیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے۔ یا معاشر من اسلم، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اتنی بلند آواز بصوت رفیع، بات ادھر ادھر عام ہو گئی، اے لوگو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو لیکن ایمان ابھی دل میں نہیں آیا، یعنی دل تو مومن نہیں بنا ہے، خبردار لا تؤذوا المسلمین، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے
آج تو سب سے زیادہ انسان زبان بھی بند ہے لیکن بس یہ کی بورڈ ہاتھ استعمال، بس دو انگلیاں استعمال کر رہا. خبردار لا تؤذوا المسلمین، اپنی کسی حرکت سے کسی ایمان والے کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو. لا تؤذوا المسلمین، خبردار ایمان والوں کو ایذا نہ پہنچاؤ. تمہاری تحریر سے، تمہاری تقریر سے، تمہارے حرکات سے، تمہارے قلم کے ذریعے خبردار کنٹرول رکھنا، کسی مومن کا دل نہیں دکھانا. پھر ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے پیچھے پڑ کر کے ڈھونڈ کر کے ان کی کوتاہیاں اور ان کے عیب کو عیب کو اجاگر نہیں کرنا. جو کوئی غلطی ہو بھی رہی ان سے، اگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو خبردار سارا وقت ضائع کر کے بٹنے دبا کر کے اس کے کوئی کوتاہی زبان سے نکلی ہوئی یا کوئی اس سے کوئی عمل ہو گیا ہے، خبردار اس کوتاہی کو اجاگر نہیں کرنا. ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے جن کی غلطیوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے خبردار ان کے پیچھے نہیں پڑو. اگر تم ایسا کرو گے اپنے عیوب کو دیکھنے کے بجائے اپنے گریباں میں جھانک کر کے اپنے عیوب اپنی غلطیوں کو محاسبہ کر کے توبہ استغفار کرنے کے بجائے اگر لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑو گے تو یاد رکھنا من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو ڈھونڈتا ہے کچھ مل جائے. مولوی صاحب نے خطبہ دیا، خطبے میں صرف دیکھیں ہاں کون سی بات غلط ہو گئی ہے، کس بات سے ہم فتنہ برپا کر سکتے ہیں. بس خبردار ایسا ڈھونڈنا نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا. اگر تم نے ایسی حرکت کی تو کیا ہوگا؟ تتبع اللہ عورت، اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. تم میں اللہ کے بندوں کے عیب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. پھر اللہ سے فرماتے ہیں اور سن لینا ومن تتبع اللہ عورتہ، اللہ جس کے عیب کو، جس کے گناہوں کو ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جائے تو بند کمرے میں بھی گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین وہ بھی لوگوں میں ظاہر کر دے گا. یہ حدیث تو سن لیا، اب ذرا سنیں. حج کا موسم ہے، حج کے ایام ہے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحجاج بن کر کے مکے کی طرف مدینے اور قرب جوار کے سارے حجاج کا قافلہ لے کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے خانہ کعبہ نظر آیا، قریب سے خانہ کعبہ نظر آیا، قافلے کے آگے تھے، وہیں ٹھہر گئے. عبداللہ بن عمر بن الخطاب وہیں ٹھہر گئے. اب ٹھہر جانے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث سنائی جو میں نے ابھی پڑھا کتاب نے، منبر پر چڑھ کر کے آپ نے بلند آواز سے فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم. پوری حدیث بیان کی. حدیث بیان کرنے لوگوں نے سن لیا اور لوگوں سے کہا سنو یہ کعبہ نظر آ رہا ہے نا کالے پردے والا، ہاں تو کہتے ہیں واللہ انی لآدم کا حرمتن لآدم حرمتک، اللہ کی قسم اے خانہ کعبہ میں تیرا مقام تیرا مرتبہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تیرا کیا مقام ہے. لیکن یاد رکھ لینا لوگوں، اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کیا اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے ہے. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ جن کا دل بھی، جن کی زبان بھی مسلمان، دل بھی مسلمان، کان بھی مسلمان، آنکھ بھی مسلمان. ضرورت ہے میرے بھائی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی مراد. میرے مسلمان بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے
ہم مسلمان صرف زبان سے نہیں، ہماری ایک ایک حرکت ذرا مسلمان اسلام کی ترجمان ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ایک مومن بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومنوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ رمضان شروع ہونے کے پہلے مومنوں کے متعلق اگر کچھ کوتاہیاں غلطیاں یا دل میں کچھ کینہ کپٹ ہو، ان کو نکال کر کے صاف کر لیں، اور نہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ساری عبادات اور سارے روزے اور سارے ہمارا قیام اور ساری نیکیاں راگا چلی جائیں۔ میرے بھائیوں، غور کرو، صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن الخطاب ہزاروں حاجیوں کے سامنے، جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفسر قرآن ہیں، سب کے سامنے کہتے لوگوں سن لو، ایک مومن کا مقام اللہ کے نزدیک اس خانہ کعبہ سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں آپس میں دوسرے کی عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بھائیوں، کسی کے متعلق اگر ہم یہ بات نہ قبول کریں، اپنی اصلاح نہ کریں، بس لوگوں کے ایک کے پیچھے کچھ باتیں مل جائیں کوتاہیاں تو اس کو اجاگر کریں، اور اگر جو سب ختم ہو جائے معلومات تو اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر کے بہتان تراشی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سن لو کان کھول کر کے، حضرت امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، ابو یعلا، طبرانی، ان تمام اہل علم نے بڑی عجیب سے بات کہی۔ تقریباً 5 نصیحتیں اللہ کے رسول نے کی، سب کو تو نہیں بیان کر سکتا، اس میں ایک بیان کرتا ہوں بس، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ نے اعلان 5 باتیں بیان کی، جس میں سے ایک آخری بات تھی، ما قال عبد فی مؤمن لیس فیہ۔ دعا کرو یہ ہماری انگلیاں بھی مسلمان بن جائیں۔ یہ کون سی انگلی ہے؟ اشہد ان لا الہ، اشارہ کرتے ہیں، اور اسی پہ سوشل میڈیا میں استعمال کر کے ساری خرافات بھی یہی وہ انگلی کتنی کھلونی کس کردار کی ہے کہ اسی سے شہادتین کا بھی اقرار کرو، اور اسی سے اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نافرمانی بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال فی مؤمن، جو کسی مومن مرد، مومنہ عورت، جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق، اپنے مسلمان اہل ایمان بھائیوں کے متعلق کوئی بات ایسی کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کریں، اس کو بدنام کریں۔ لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی بات لکھی یا زبان سے کہا، حالانکہ وہ شخص اس سے برائی سے بری ہے، پاک ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا اپنے کسی سیاسی مفاد یا کسی اور مقصد کے تحت یا دیلے کا کینہ کپٹ نکالنے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر کسی مومن مرد مومنہ عورت کے متعلق کوئی بات ایسی کہی جس سے مقصد اس کا اس کو عام کر دیں تاکہ لوگوں میں بدنام ہو جائے، اور آج کے اسلام کہتے ہیں نہیں ہماری نیت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے، حقیقت معلوم کرا رہے لیکن وہ چیز اس میں ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفض ہے حتی یقوم اللہ فی ردغۃ الخبال، ایسے انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائیں گے اور اس کو ردغۃ الخبال میں، خبال میں داخل کر دیں گے۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ قیامت کے دن جہنمی
جب چلیں گی جسم پھول جائے گا، ان سے خون اور پیپ اور گندگی نکلے گی، اور جہاں ٹپکے کھڑا ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ خون اور پیپ گندگی جو بہ رہی ہے اس کے بدن کی جہنمیوں کی، وہ بھی ایک نالی سے بہ کر کے ایک حوض میں اکٹھا ہوگی، کھول رہی ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اسے کھولتے ہوئے خون اور پیپ گندگی میں کھڑا کر دے گا اور کہے گا تو نے فلاں مومنہ عورت، ہمارے فلاں مومن بندے، اپنے فلاں مسلمان بھائی اور اپنے کسی مسلمان بہن یا دوست کے بارے میں تم نے یہ باتیں کہی تھی اور اس کو بدنام کرنے کے لیے تجھ کو میں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، خبردار یاد رکھنا تو حد لا تخرج منہا، اس سے تو نکل نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جھوٹی بہتان کو حق ثابت نہ کر دے۔ کون تیار ہے اس کام کے لیے میرے بھائیوں؟ اسی لیے کوشش کریں کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہمیں مسند احمد بن حنبل کی روایت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خبردار لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم، خبردار اے میرے امت کے لوگوں اپنے آپ کو تین برائیوں سے بچانا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمان بھائیوں بہنوں کو تکلیف نہیں دینا، نمبر 2 ولا تعیروهم، کبھی ان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کبھی آر نہیں دلانا کہ تو نے ایسا کیا ہے، تیرا کردار یہ ہے، ولا تعیروهم، اس کو آر نہیں دلانا، اس کو طنز نہیں کرنا، نمبر 3 ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے جن گناہوں پر اگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو خبردار اس کے پردے کو فاش نہیں کرنا، کھینچ نکال کر کے سوشل میڈیا میں یا اس اسٹیج پر اور ممبر پر اور اجلاس عام میں بڑی محفل میں کھڑے ہو کر کے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے بدنام نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں انسان اپنی حبس تو پوری کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ اگر کوئی مسلمان اپنی حرکت سے بعد آ جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر کوئی عیب ہے اس کو سدھارے، بتائے، سمجھائے، اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جائے۔ دنیا میں حضرت امام ابن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگوں دنیا میں کون ایسا ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک کے اندر عیب ہوتا، ہر ایک کے اندر خامی ہوتی ہے، لیکن ایک انسان میں اگر 10 خامیاں ہیں اور 90 خوبیاں ہیں تو کہتے ہیں کوشش کرو کہ اس کی 10 عیب کو، کوتاہیوں کو اگر نہیں چھوڑتا، اصلاح نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ کر کے اس کی 90 خوبیوں پر نگاہ رکھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ایک صحابی آئے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کام سے آئے، کچھ ضرورت تھی، کام کرانے آئے۔ امیر معاویہ نے کہا تمہارا ہم کام کریں گے لیکن پہلے بتاؤ میرے اوپر تمہارا کیا اعتراض ہے؟ بہت اعتراض ہے۔ کہا بتاؤ کتنا اعتراض ہے؟ گنایا، 1 گنایا، 2 گنایا، 3 گنایا، بڑی پیاری نصیحت سب کے لیے۔ کہا بس، کہا 3 برائیاں کم ہیں، 3 غلطیاں ہم نے کی ہیں، کم ہے؟ کہا اچھا نمبر 1 کیا 3 غلطیاں ہماری ہیں؟ زندگی بھر جو یورپ تک میں نے اسلام پھیلایا کیا میری نیکیوں پر بھی کوئی نگاہ ہے؟ نیکیوں پر بھی نگاہ ہے؟ کیا دنیا ہم کو تو نے بدنام کیا؟ کیا میری حسنات اتنی نیکیاں، میری خوبیاں بھی کبھی تجھے نظر آئی؟ تم بتاؤ میری نیکیاں اچھی ہے کہ برائیاں نہ جائیں؟ کہا کہ نہیں، وہ ہمارا اعتراض تو 3 ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کام آپ نے کیا، آپ کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پھیل گیا۔ کہا تم کیسے انسان ہو؟ اللہ تو فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرا، قیامت کے دن ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں
برائیاں رکھیں گے. اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو برائیوں کو چھوڑ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. ہاں اگر نیکیاں کم ہو اور برائیاں زیادہ ہوئی فہو ہاں وہ گیا. کہا اللہ تو قیامت کی جنت اور جہنم میں فیصلہ اس پر کرے گا کہ نیکیاں کتنی برائیاں کتنی ہیں، اور تو ہماری ہزاروں نیکیوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک 3 غلطیوں کو اجاگر کرتے ہو. حضرت مسور بن مخرمہ عروہ بن زبیر رحم اللہ حدیث کے واقعے راوی ہیں. کہا جیسے سنا پسینہ پسینہ ہو گئے مسور بن مخرمہ. کہا سنو اور سنو. کہا بولے. کہا 3 برائیاں ہیں، اللہ کے رسول کو معلوم ہے فیصلہ. اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جو برائی کرتا تو ایک برائی لکھی جاتی ہے اور نیکی کرتا ہے تو. کہا اگر میں نے 1000 نیکیاں کی 10 سے ضرب دو کو تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ کہا اتنی نیکیوں کے مقابلے میں صرف 3 غلطیاں لے کر کے تو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہو. ایسی وضاحت کی. وہ اللہ کہتے ہیں، عروہ بن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا ہمارے بھائی مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے میرا بھائی معاویہ نے مجھے بڑی پیاری نصیحت کر دی اور زندگی بھر کے لیے ایک فارمولہ مجھے مل گیا کہ معاشرے میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی نیکیوں پر نگاہ رکھیں، برائیوں پر کم رکھیں. اور کہتے ہیں اس رونے لگتے اور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی معاویہ کی تینوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا. کہتے ہیں کبھی زندگی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مجلس میں آئے اور مسور مغفرت کی دعا ان کے حق میں نہ کریں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر آپ کے اپنے گناہ ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے 2 فائدہ ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بچی کی جان بچانے. عرب کے لوگ جو بچی کو زندہ دفن کرتے تھے کہ وہی آدمی جائے باپ سے بچی خرید کر کے غیروں کی بچی جان بچا کر پرورش کرے. اس انسان کو بچی کی جان بچانے اور پرورش کرنے کا جتنا جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کو دیتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے. دوسرا بڑا فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو عام کرنے کے بجائے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے. عیب پر پردہ ڈال دیا تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ اس کے سارے عیوب پر دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ اس سوائے سے بچائے گا. اس کے ساری کوتاہیوں غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا. دعا کرو ہم اس فضیلت کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو صدق کے دل سے توبہ استغفار کر کے رمضان کا استقبال کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. رمضان لگے تو ہمارا صیام ہمارا قیام ہماری ساری عبادات ہماری ساری نیکیاں قبول کی جائیں لیکن شرط یہ کہ ہمارا دل کی نہ کپٹ صاف ہو. الہ العالمین ہمیں جو بیمار و شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.